الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا جمیل الانبیاء والمرسلین وکل الملائکات المقربین وعباد اللہ الصالحین وامہات المسلمین وأہل بیت اطہار اولیاء کرام و جملہ بزرگان دین محدثین کتبین اور جمیع مسلمین والمسلمات مومنین والمومنات حاضرین و ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے اندر آیہ کریمہ سورہ النور آیت نمبر 45 جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کلام پاک کرنے کا شرف حاصل کیا، کئی جمعوں سے مسلسل 3 یا 4 غالباً 4 جمعوں سے چلتا ہوا موضوع گفتگو جس کا عنوان اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور اس کی ذات اور اس کی شان ہے۔ یہ اس کی بے پناہ محبت ہی تو ہے کہ ہم روزمرہ زندگی کے مطابق اپنی منزل مقصود کی طرف رواں دواں ہیں۔ زندگی کا یہ اصول ہونا چاہیے کہ جو بھی سانس، جو بھی قدم، جو بھی کام ہم کریں اس کام میں ہماری نظر وہ ذات باری تعالیٰ کی ذات اقدس پر ہو، یعنی اس کو فراموش نہ کریں، اس کو بلائیں نہیں۔ اور یہ اہلیت جس انسان کے دل میں موجود ہو وہ انسان با ایمان انسان کہلاتا ہے، کامل انسان کہلاتا ہے۔ ویسے تو ہر کوئی اہل ایمان ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو اپنا رہبر آقا مولا نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مانتا اور اس پہ یقین رکھتا ہے، یعنی آپ کی ذات اقدس پر یقین رکھتا ہے، اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو ایک مانتا ہے۔ یہ ایمان کی وہ حالت ہے کہ جس کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی صدقہ سے اس انسان کو عطا فرمایا، اور جس انسان کے سینے میں دل ہے اور وہ دل آشنا ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور اس کا دل ظاہری اور باطنی نور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے منور فرما دیا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ کریمہ کے اندر رب تعالیٰ نے ایمان کی اس حالت کا ذکر فرمایا ہے۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا آیَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، ہم نے اتاری ہے ایسی آیتیں جو حق کو صاف صاف بیان کرتی ہیں۔ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر۔ کہنے کا مقصد عام لفظوں کے اندر کہ رب تعالیٰ کے فضل اور کرم کے بغیر انسان ایمان کی حالت کو نہیں پہنچ سکتا، اور ایمان وہ چیز ہے کہ ہر ایک چیز کو، ہر ایک رشتے کو، مادی رشتے کو بلائے طاق رکھ کے سب سے زیادہ اللہ رب العزت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے محبت کرنا، یہ ایمان کی وہ حالت ہے کہ جس سے انسان یعنی قلب انسانی روشن اور منور ہو جاتا ہے، اور جس دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے اپنا نور پیدا فرما دیا ہو، اس دل کے اوپر کوئی کثافت گندگی آ ہی نہیں سکتی۔
رب کائنات ہمیں ایسی ہی محبت، ایسی حالت ایمان نصیب فرمائیں کہ جو ہمارے لیے راہ نجات بن سکے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تشریف فرما ہے کہ آپ کے حضور اقدس میں صحابہ اکرام حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں، اور سلام پیش کرنے کے بعد ایک بات یاد رکھیے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں، صحیح العقیدہ اہل سنت والجماعت، جو تمام برانچز ہیں اہل سنت والجماعت کی، ان میں بھی عقیدے میں فرق پایا جاتا ہے، مگر ہم اہل سنت والجماعت صحیح العقیدہ جن کا ایمان یہ ہے اور جو اپنی زبان گناہگار سے یہ پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان الفاظ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ایمان کی حالت وہ نصیب فرما دیتا ہے کہ جو کمی اور کجی ایمان میں رہ گئی ہو وہ پوری ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ ہم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو ایسے ہی مانتے ہیں جیسے آج سے 1400 سال پہلے صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین اپنی آنکھوں کے سامنے آپ کی زیارت اقدس سے بامشرف ہوتے اور آپ کی ذات پر ایمان رکھتے تھے، ایمان رکھتے تھے۔ کوئی فرق نہیں ہے، صرف ایک چیز کا فرق ہے، کیا ان کو آپ نفس نفیس نظر آتے تھے بیٹھے ہوئے، ہمیں نظر نہیں آتے، مگر فرق یہ ہے ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ تو دیکھ سکتے ہیں۔ ہم نہیں دیکھ سکتے، وہ تو دیکھ سکتے ہیں۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری اس چشم عالم سے، ظاہری آنکھوں سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری جانیں آپ پر فدا ہوں۔ آپ نظر نہیں آتی، مگر آپ کا وہ نظر انظرنا کا فیضان اتنا زیادہ ہے کہ ہم گناہگاروں کو آپ اپنی قبر انور میں بیٹھ کر ملاحظہ فرما رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، جان بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، اور اپنی نوازش کریمانہ سے نواز بھی رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ صحیح العقیدہ، صحیح الایمان، جن کا ضعیف ایمان نہیں ہے، صحیح العقیدہ ہونے کی نشانی ہے۔ ہم جو سلام پڑھتے ہیں، جو آپ پر درود بیچتے ہیں، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا ارشاد کلامی یہ ہے کہ جو میرا امتی مجھ پر درود بیچتا ہے اس کو میں ڈائریکٹلی سنتا ہوں، پہچانتا ہوں، اس کا پڑھا ہوا وہ درود مجھ تک پہنچتا ہے، اور یوم الحشر کو اس کی اس درود کی وجہ سے وہ میرا اتنا قریب ہوگا، آپ نے فرمایا جیسے یہ 2 انگلیاں، یہ 2 انگلیاں ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ اور ایمان یہ ہے کہ ہم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت دو عالم سرور کائنات کی ذات اقدس کو زندہ مانتے ہیں۔ صحابہ عرض کرتے ہیں فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ گفتگو کا انداز یہ ہے کہ اگر ہم یہاں بیٹھ کر پکاریں اور ہم التجا کریں، ملتجی ہوں، دستے دراز کریں، ہماری ادا یہ ہونی چاہیے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری جانیں آپ پر قربان ہوں، ہمارے ماں باپ کی جانیں آپ پر قربان ہوں،
جب ہم اس انداز سے، اس لحاظ سے، اس ادب اور اس مقام کو معلوم سے خاطر رکھتے ہوئے، مد نظر رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں گزارش کریں گے، کوئی شک نہیں ہے کہ وہ دعا درجہ قبولیت کو نہ پہنچے۔ ادھر آپ نے ہاتھ اٹھائے، ادھر رب تعالیٰ کی ذات نے عطا فرما دیا۔ یہ مقام ہونا چاہیے، یہ مقام امتی کا ہونا چاہیے اپنی نبی کی ذات اقدس کے ساتھ، کیونکہ فیضان نبوت کبھی کم نہیں ہوتا، رکتا نہیں ہے۔ وہ ایسا دریا ہے جو ٹھاٹھے مارتا ہوا پوری روانی کے ساتھ بہ رہا ہے، اور اس میں ہر کوئی اپنی پیاس بجھا رہا ہے، سیراب ہو رہا ہے۔ اس کے پانی سے ہر کوئی سیراب ہو رہا ہے، اپنی روح کو، اپنے قلب کو، اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو، اپنے نفس کو، اپنے ہمزاد کو پاکیزہ اور مبرہ کر رہا ہے۔ تو کمی اس دریا میں نہیں ہے، کمی کس میں ہے؟ ہم تھک جاتے ہیں، ہم ہمت ہار جاتے ہیں، وہ دریائے رحمت تو پوری روانی کے ساتھ رواں ہوا ہے، کبھی بھی اس میں کمی نہیں آتی۔ ہم مایوس ہو جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، اپنے عقیدے سے پھر جاتے ہیں، ایمان ڈگمگا جاتا ہے، ڈگمگانے لگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے ہمیں انسان پیدا فرمایا، اور انسانوں میں سے سب سے افضل اشرف المخلوقات انسان بنایا، اور پھر وہ اشرف المخلوقات میں سے ایسی چیز عطا کر دی جو ایمان کی وہ حالت کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ وہ نسبت اور تعلق قائم ہو جائے۔ جب وہ قائم ہو جاتا ہے تو پھر رب تعالیٰ کی ذات اپنے محبوب کے نظر انظرنا کے فیضان سے کبھی کسی کو مایوس نہیں فرماتا۔ آج کیا وجہ ہے کیوں ہم مصیبتوں میں مبتلا ہیں؟ کہ ہم نے اپنے پروردگار عالم رب کائنات جل شانہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ وہ ربط قائم نہیں رکھا، وہ تعلق قائم نہیں رہا، وہ رشتہ ٹوٹ گیا ہے، رابطہ ٹوٹ گیا ہے، کمزور پڑ گئے ہیں، ضعیف الایمان، ضعیف العقیدہ ہو گئے ہیں۔ پھر قدرتی آفات، کورونا کی صورت میں، طاعون کی صورت میں، وبا کی صورت میں، ناگہانی مصیبت کی صورت میں، شیاطین کے غلبے کی صورت میں، الغرض کسی بھی صورت میں وہ انسانی جسامت پر اثر انداز ہوتی ہے، اور جس سے ہمارے اجسام جو ہے وہ تو پہلے ہی کمزور ہے، روح بھی ضعیف ہے، کمزور ہے، اتنی ضعیف ہو گئی ہے، اس کے پاس وہ انرجی نہیں، طاقت نہیں ہے، وسعت اور کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اپنے اندر وہ دریائے رحمت، وہ جو ڈھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، اس سے اپنے آپ کو سیراب کر سکتے۔ آج تعلیم اتنی عام، ہر بچہ پی ایچ ڈی کی ڈگری ہولڈر ہے، مگر اس کے اندر یہ ادب اور یہ مقام نہیں کہ وہ اپنے پروردگار اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو پہچان سکے اور ان کے ساتھ وہ ربط اور تعلق قائم کر سکے جو ہونا چاہیے۔ میرا کہنے کا مقصد، ہم اگر ادب اپنے اندر پیدا کر لیں گے، آپ کی محبت پیدا کر لیں گے، اور محبت کے لیے لازم ہے کہ ہمارے سینوں کے اندر، ہمارے دلوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلے ادب ہو، آپ کی عزت و تکریم ہو، اور جب عزت ہی نہیں ہوگی تو محبت سے ہمارا کشکول خالی ہوگا۔ اگر محبت کو پانا ہے، اپنے دامن کو رحمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے مستفید کرنا ہے، تو پھر ہمیں آپ کا ادب کرنا ہوگا، ہمیں آپ کی عزت و تکریم کرنی ہوگی، اور ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ آپ دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم گھر میں ہوں، مسجد میں ہوں، سینٹر پہ ہوں، سفر میں ہوں، حضر میں ہوں، کہیں پہ بھی ہوں،
رات کو ہو، دن کو ہو، شام ہو، صبح ہو، غروب آفتاب، طلوع آفتاب، کوئی بھی لمحہ ہو، ہر لمحہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو مد نظر رکھنا۔ جب ہم اس منزل کو، اس مقام کو پا لیں گے تو پھر آپ دیکھیے کہ کوئی مشکل آپ کے سامنے ٹک نہیں سکتی، جو ہی آئے گی کافر ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ کیوں؟ شیطان کو طاقت ہی حاصل نہیں ہے کہ وہ بندہ مومن کا سامنا کر سکے۔ الغرض آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، حضرت عبداللہ بن سلام آپ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوتے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان آپ پر فدا ہو، میرے ماں باپ کی جان آپ پر فدا ہو۔ میں آپ سے جاننا یہ چاہتا ہوں کہ زمین کو رب تعالیٰ کی ذات نے کس سے بنایا؟ رب تعالیٰ کی ذات نے زمین کو کس سے بنایا؟ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس زمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے کف آب سے پیدا فرمایا، کف آب سے پیدا فرمایا، اور فرمایا کہ وہ کف پانی سے ہوا، پانی کی موج سے پیدا کیا گیا۔ اور پھر فرمایا وہ موج کس سے نکلی؟ فرمایا پانی سے۔ اور پھر پوچھا کہ وہ پانی کس سے نکلا؟ فرمایا ایک دانہ مروارید سے، ایک پتھر سے، ایک پتھر سے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ اتنا با کمال ہے، وہ اتنا با کمال ہے، وہ اتنے اصول اور پہنچ والے ہیں، اور ان کی نظر کیمیا اتنی طاقت اور وسعت رکھتی ہے کہ جب وہ نظر کریں تو پتھروں میں سے بھی پانی نکال دیتے ہیں۔ رب تعالیٰ کی ذات کا کمال دیکھیے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ پانی دانہ مروارید سے نکلا، اور مروارید کس سے؟ فرمایا تاریکی سے، اندھیرے سے۔ وہ جو پتھر ہے وہ اندھیرے سے پیدا ہوا، اور اندھیرا فرمایا یہ ساری چیزیں کس سے بنی؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ساری چیزیں کس سے بنی؟ تو آپ کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا یہ تمام چیزیں میرے نور سے بنی، یہ تمام چیزیں میرے نور سے بنی ہیں۔ حدیث کے اندر کیا الفاظ فرماتے ہیں؟ الخلق کلہم من نوری آنا من اللہ نور۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو میرے نور سے پیدا فرمایا ہے، اور کل عالمین میرے نور سے بنے۔ کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے نور کے علاوہ نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ہر چیز جو تخلیق کی گئی ہے، بنائی گئی ہے، جس کا خالق وہ خالق، وہ مالک، رازق، وہ رب ذوالجلال ہے، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کر رہی ہے، سر بسجود ہو کر سجدہ شکر ادا کر رہی ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات کیا ارشاد فرماتی ہے کہ میں نے تمام جتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہے، ساری کی ساری اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمائی ہے، مگر ان تمام مخلوقات میں سے، تمام خلائق میں سے افضل مخلوق جو پیدا کی ہے وہ حضرت انسان ہے۔ اور فرمایا کہ ایمان کی وہ حالت ہے کہ جہاں کہیں پہ بھی ایمان کا جب مقام آ جاتا ہے تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے ساتھ وہ تعلق اور واسطہ، وہ رشتہ، وہ ربط قائم ہونا چاہیے کہ ایمان کبھی بھی متزلزل نہ ہو سکے، ڈگمگائے نہیں۔ اور اگر کبھی اس کے اوپر کوئی داغ دھبا کثافت جم جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی اتباع، آپ کی شریعت کی پابندی اور آپ کی اسوہ حسنہ کو اس طریقے سے فالو کیا جائے کہ وہ داغ دور ہو جائے، دل صاف ہو جائے، روشن ہو جائے، منور ہو جائے۔
جب ایسی پاک حالت ہوگی تو ایک زندہ قائم صاف ستھرا اسلامی معاشرہ پیدا ہوگا جو ہم سب کو اکٹھے کر کے ایک بنچ کی صورت میں، ایک بکے کی صورت میں صراط مستقیم کی طرف لے کر جائے گا، جس کو آنے والی قومیں، گزری ہوئی قومیں دیکھ کر یہ کہیں گی کہ آفرین ہے ان پر، یہ ایسے ہیں تو جن کو یہ مانتے ہیں وہ کیسے ہو۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کیا خوبصورت بات کہتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ایمان سلامت ہر کوئی منگے، عشق سلامت کوئی ہو، جس منزل عشق پہنچاوے، مانو خبر نہ کوئی، منگنی مان شرماون عشقوں، دل نو غیرت ہوئی، عشق سلامت رکھی باہو، مانو دیاں دروئی ہم نے کیا فرمایا کہ میرا عشق سلامت رکھنا، اور ایمان کب قائم رہتا ہے؟ جب عشق سلامت ہو۔ اگر ایمان ہے عشق نہیں ہے تو پھر ایمان سلامت نہیں رہ سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ قائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ مضبوط رشتہ پیدا کرنے کی طاقت اور وسعت عطا فرمائے، اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی طاقت عطا فرمائے، تاکہ ہم اپنے لیے راہ نجات حاصل کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ۔